اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت بورڈ کی اسکرین پر سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم اور حاضرین محفل، آج الحمدللہ پاکستان میں 20واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور دنیا بھر میں ہی 20واں روزہ اختیار کیا جائے گا ایک دو ممالک کو چھوڑ کر، یعنی آج پاکستان میں 20 رمضان المبارک 1439 ہجری، آج جون کی 5 تاریخ ہے، دن ہے منگل 2018 عیسوی۔ آج افطار کے بعد انشاءاللہ لوگ معتکف ہو جائیں گے جو اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور آج افطار کے بعد آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اگلے برس کے لیے رمضان المبارک آتا رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن اس نے بہرحال آنا ہے، اور اب یہ مہمان 10 دن کا رہ گیا ہے۔ 10 دن اس کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں ہم کر لیں، اور یہ آخری 10 دن ہیں جس میں ہم جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ آج آخری شب ہوگی جو شب مغفرت رمضان کی کہلائے گی۔ ویسے تو ہر شب مغفرت ہے، لیکن رمضان کی یہ شب مغفرت آخری ہوگی۔ جناب قاری حسین ارائیں صاحب آج جو سورہ تلاوت کریں گے جس کی 10 آیات، وہ ہے سورہ علق۔ نزول وحی کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ، پوری مکمل تو نہیں لیکن اس کی چند آیات، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 30ویں پارے کی یہ ہے 30ویں پارے کی یہ 96 سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ تو یہ جب آپ یہ تلاوت ہوگی اس کی تو وہ منظر اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، تب اس کی آپ کی تفسیر اور ترجمے میں مزہ آئے گا کہ جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إن إلى ربك الرجعى،
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت قاری صاحب، ماشاء اللہ. سورۃ العلق اس کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے. مکی سورہ ہے، 19 آیتیں ہیں، ایک رکوع اس میں شامل ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ہاں ہاں، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ناظرین محترم اور حاضرین محفل، میں نے کبھی بھی تفسیر بالرائے نہیں کی ہے، اور میں تفسیر بالرائے کرنا گناہ سمجھتا ہوں. اور اس لیے سے گناہ سمجھتا ہوں کیونکہ قرآن ہم وہی سمجھا سکتے ہیں جو احادیث مبارکہ، لسان نبوت اسی کو کہتے ہیں احادیث مبارکہ، اور لسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، یہاں تک ہم نے جو سنا ہم اسی کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم اپنے علم کو علم ہی نہیں سمجھتے. تو اس لیے آپ کو میں جب کوئی بات اس میں بیان کروں گا تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، کسی نہ کسی حدیث سے اخذ کیا ہے جس کو میں آپ کو پیش کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ غار حرا تو آپ جانتے ہیں، غار حرا کو جبل نور بھی کہتے ہیں. یہ وحی جب نازل ہوئی ہے اس سے کوئی قریباً 3 یا 4 ماہ پہلے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 8 یا 9 ماہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا وہاں زیادہ ہو گیا تھا. اب وہ کیوں جاتے تھے، کس لیے جاتے تھے، کسی کو نہیں پتا. تاریخ یہ بتاتی کہ وہاں جا کر وہ مراقبہ فرمایا کرتے تھے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، گویا کوئی بہت بڑا کام ہونے والا تھا. اس دوران سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، بلکہ امہات المؤمنین کی جان، ایک امہات المؤمنین کی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک یہ ہے. تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستو بہت پسند تھا، تو آپ ان کے لیے ستو اور روٹیاں لے کر غار حرا 2 مرتبہ آیا جایا کرتی تھی. ابھی آپ جا کے دیکھیں تو آپ 1 مرتبہ بھی چڑھیں گے تو آپ کی سانس پھول جائے گی. میں قربان نہ جاؤں اس عورت کے کہ جو 2 مرتبہ آپ کے لیے ستو لے کر اور روٹیاں لے کر وہاں جاتی تھی. اور ایک قریباً چلے 4 ماہ بھی لگا لیں تو 4 یا 5 ماہ کا یہ وقت گزرا. اب آپ وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ اللہ سے لو لگانے جاتے تھے. اللہ سے لو کیسے لگائی جاتی ہے؟ اللہ سے لو کیسے لگائی جاتی ہے؟ اللہ سے لو لگائی جاتی ہے اس کا ذکر کر کے. اچھا، اب اللہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدائشی نبی ہیں. یہ تو وحی نازل ہوئی ہے نا، اعلان نبوت ہونا ہے نا. ابھی تو نبی تو ہیں، سبحان اللہ، بے شک. یا اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی تو ہیں، بے شک نبی ہیں. بہت سارے آثار موجود ہیں. عیسائی راہب نے کہہ دیا تھا، اس کے علاوہ اپنے چچا کے ساتھ تجارت میں تھے، اس نے بتا دیا تھا. پھر آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھیں. پھر آپ صادق اور امین مشہور تھے. سبحان اللہ. مطلب بہت ساری ایسی خصوصیات تھیں جو کسی
نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو چکی تھی۔ اللہ آپ یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، خاندان والوں سے اچھی طرح ملتے تھے، بیواؤں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک متاثر کن تھا، مساکین کے سر پہ آپ ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سب آپ کے وصائف تھے اور آپ کے خصائص تھے جو پورے اہل عرب کے درمیان مشہور و معروف تھے۔ اب اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لکھ، قرآن نے کیا یہ نہیں کہا کہ لکھ، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ جو لکھنا نہیں جانتا وہ کہے گا کہ وہ لکھا پڑھا نہیں ہے۔ اللہ جو پڑھنا جانتا، پڑھنا تو جس کو لکھنا نہیں آتا اس کو اگر میں سکھا دوں سبحان اللہ تو وہ بھی پڑھنا جانتا ہے۔ بے شک نماز آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ یاد ہے۔ بے شک سورہ فاتحہ ویسے تو نماز قائم کی جاتی ہے، واقیم الصلاۃ، لیکن ہمارے یہاں چونکہ عرف عام میں رائج ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ پڑھ۔ یہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم پڑھے نہیں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم پڑھے نہیں ہیں۔ دوسری مرتبہ کہا انہوں نے کہا ہم پڑھے نہیں ہیں۔ تیسری مرتبہ کہا انہوں نے کہا ہم پڑھے نہیں ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید رسول کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اللہ بھئی پڑھنا تو اس وقت آئے گا جب کچھ لکھا ہوا سامنے ہوگا۔ میرا پوائنٹ آپ نے مطلب لکھا ہوا سامنے ہوگا تو میں پڑھوں گا نا۔ بے شک ایک پڑھا وہ ہوتا ہے جو آپ لکھا ہوا سامنے ہو وہ پڑھیں، اور ایک پڑھا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوا وہ پڑھیں۔ بھئی یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں ابھی، ان کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، سامنے رکھا ہوا نہیں ہے، یاد ہے پڑھ سکتے، تو انہوں نے کہا ہم پڑھے نہیں ہیں۔ ان کا پڑھ ہم پڑھے نہیں ہیں، یہ پریکاشن تھا۔ یہ پریکاشن یہ تھا کہ تم کون ہو، میں تو اللہ کا نبی ہوں، تم کون ہو جو مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہو۔ اللہ یہ پریکاشنری انداز ہے کہ میں پڑھا نہیں ہوں، میں کسی کی بات نہیں پڑھ سکتا، کیا بات، میرا معلم کوئی اور ہے، سبحان اللہ میں کسی کی بات۔ آپ لوگ اسے دوسری طرف لے گئے کہ انہیں پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ بھائی لکھا ہوگا تو پڑھیں گے نا، پڑھنا تو آتا تھا لیکن کسی اور کا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو وہی پڑھنا آتا تھا جو اللہ نے ان کو پڑھایا تھا، سبحان اللہ اس کے سوا کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اب اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہو جائے اور وہ آ کر کے آپ پڑھیں تو وہ تو کہیں گے میں نہیں پڑھا۔ اب یہ ایک ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، بھائی اگر پڑھنا ضروری تھا تو پھر سینے سے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ سینے سے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ کو سینے سے لگایا، کیا فرشتوں کا دل ہوتا ہے؟ فرشتے تو نوری ہیں، بے شک بھلے انسانی روپ میں آ جائیں، دل تو اس کا ہوتا ہے جس کی موت واقع ہو۔ اللہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے۔ دل اس کا ہوتا ہے جس کی موت واقع ہو، کیونکہ دل کی حرکت ایک دن بند ہونی ہے۔ فرشتوں کی موت واقع نہیں ہوتی تو ان کا دل نہیں ہوتا، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ کے نور سے تخلیق۔ ہاں وہ چاہیں تو جو انسانی شکل اختیار کریں اللہ کی عطا سے، جیسے کہ حضرت جبرائیل زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے اس وقت جب صحابہ کرام موجود ہوں، کیونکہ حضرت جبرائیل اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائیں تو کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، سب گھبرا جائیں، کیونکہ ان کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے، دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر تو یہاں یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ، میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد میں، کیونکہ ہمارے عبدالوہاب صاحب ہمیں دیتے 10 منٹ اور پھر کہتے ہیں تفسیر بیان کر لیں، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرشتے نے کہا پڑھ، تو یہ اضافی الفاظ ہیں، حدیث میں نہیں یہ لکھا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ایک جگہ پر ہے میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ بھی ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ صحیح ہے ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم پڑھے نہیں ہیں۔ اس نے پھر کہا، آپ نے فرمایا ہم پڑھے نہیں ہیں۔ تیسری مرتبہ کہا کہ
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم پڑھے نہیں ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور دبا کے چھوڑ دیا. زور سے دبایا، اب یہ سنیے گا، زور سے دبایا اور دبا کے ان کو چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا. جیسے آپ نے کہا کہ اقرا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو آپ نے جیسی دبا کے چھوڑا، آپ نے پھر کہا ہم پڑھے نہیں ہیں. اس کے بعد تلاوت کی گئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالم یعلم تک ان آیات کو پڑھا. اب آپ فرما رہے ہیں ہم پڑھے نہیں ہیں اور پھر آپ پڑھ رہے ہیں. یہ جو سینے سے لگانا تھا نا، یہ ایکچولی پیغام تھا، کنیکشن تھا، یہ بتانے کا کہ میں غیر نہیں ہوں کوئی، مجھے اسی نے بھیجا ہے جس کی یاد میں آپ یہاں روز آتے ہیں، جس کو یاد کر دیں آپ یہاں روز آتے ہیں. اور غار حرا میں آپ دیکھیے تو صحیح بیٹھتے کہاں ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہو اور جانا چاہتے ہوں تو غار کے اندر جا کر اس دڑاڑ کو ضرور دیکھیے گا جہاں پر مصلی کی جگہ تھی اور جو عبادت کی جگہ تھی. اس دڑاڑ سے آپ کو بالکل سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا. ایسا ہے؟ تو وہ یہاں سے بیٹھ کر خانہ کعبہ کو وہ یہاں سے تکا کرتے تھے. اور بھی آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگی. جس جگہ سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے وہ قبلہ بن جاتا ہے، اور وہ قبلہ تو پہلے نہیں تھا نا. تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ نہیں سمجھیں گے آپ لوگ یہ بات ہے. خانہ کعبہ تو قبلہ تھا ہی نہیں. قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. تو خانہ کعبہ کیوں دیکھ رہے تھے؟ پھر میں کچھ بات کہوں گا تو کسی کو بری لگ جائے گی، اسی کہ پہلے سے جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بننا ہے یا نہیں ہے ایسا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ قبلہ تیری مرضی کا ہوگا، سجدے ہماری مرضی کا. قبلہ جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو چاہے منتخب کر لیں. تو اس مقام پر نظر تو خانہ کعبہ آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو آج ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں، اور میں نے یہ خود سے کوئی بات تحقیق کی ہے. میں ایک بہت پرانے عربی بدو کے ساتھ وہاں گیا تھا. اس مقام پر کھڑے ہو کر دونوں قبلے واضح ہیں. یعنی وہاں اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو بیک وقت بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی طرف آپ کا منہ ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرف و اعلیٰ ہے کہ آپ وہاں تشریف فرما. تو بہت پہلے سے چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر آپ عبادت میں، آپ یہی کتابوں میں لکھا ہے نا عبادت میں مصروف و مشغول ہیں، یا کچھ اور لکھا ہے. تو پھر عبادت کیا تھی وہ؟ تو اس کا مطلب پڑھنا تو آتا تھا، لیکن یہ خدا کا کلام ہے، اس میں صادق اور امین جب تک تحقیق نہ کر لے اس وقت تک آگے پہنچا نہیں سکتا. اور یہ پہلی مرتبہ کی تحقیق کی تھی، اس کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اور اس تحقیق کے لیے سینے سے لگانا پڑا. جب سینہ لگا تو مانوس جسم کو جو کہ اب گوشت پوست کی حالت میں تھا، نور کے ٹکرانے سے محسوس ہو گیا کہ وہ بھی نوری ہے جو نور سے ٹکرا رہا ہے. جسم کو مانوس محسوس ہوا، اگلا جسم جب وہ مانوس محسوس ہوا تو مطلب پتہ چل گیا کہ یہ بھی مانوس، میں بھی وہی ذکر کر رہا ہوں جو یہ کر رہا ہے. یہ کچھ اپنا اپنا سے لگتا ہے، یہ کچھ اپنا اپنا سے لگتا ہے، دل کا تعلق اپنا اپنا سے لگتا ہے. یہاں تو دل ہے، وہاں تو صرف نور ہے. نور دل سے مس ہوا اور قرآن نے اس کو طے کر دیا تا قیامت. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر نازل کیا. تو جو چیز قلب پر ہی نازل ہو رہی ہو وہ پڑھی کیسے جائے گی؟ جب نازل ہو جائے گی تو پڑھ لی جائے گی. نہیں سمجھا آپ؟ جب نازل ہوگی تو پڑھ لی. تو زور سے دبانے کا مطلب
ایک یہ بھی ہے کہ وحی کا طریقہ کبھی آپ پر پسینوں کا آنا، ٹھنڈے پسینے کا آنا، کبھی آپ کے چہرے اقدس کا سرخ ہو جانا، کبھی خواب کی حالت ہے. وحی کی بہت اقسام ہیں، اس وقت میں ان اقسام پر بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑا علمی معاملہ ہے. اور ایک وحی کی یہ بھی قسم ہے کہ آپ کو زور سے، میں لفظ بھینچا استعمال نہیں کرتا، ہمارے یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا، بہت محبت کے ساتھ معانقہ کیا. اس معانقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اس کنیکشن کو پکڑ لیا جس کنیکشن کے ذریعے وحی کا وحی تک پہنچنا لازمی تھا. کیونکہ جو وحی لایا تھا وہ یہ نہیں بتا سکتا. اگر اس نے یہ بتا دیا کہ وحی کیا ہے تو پھر تو امانت میں خیانت ہو گئی. اللہ کا کل آپ کو میں ایک خط دوں، میں آپ کو ایک خط دوں اور کہوں کہ وہ فلاں جگہ پہنچا دو، اور آپ نے بیچ میں کھول کے پڑھ لیا، تو آپ تو امین نہیں رہے نا، یا رہے؟ تو جبرائیل کون ہے؟ جی پورا نام بتائیں. جبریل امین. کس کے پاس آ رہے ہیں؟ رسول امین. لانے والا بھی امین، جس کے پاس آ رہے وہ بھی امین. بیچ میں وہی نہیں کھولی جا سکتی. اب اس کو طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں اتاری جائے کسی طرح. یہ پتہ نہیں کسی کے پاس 2 اینڈرائڈ رکھے اور این ایف ایس کیا ہوتا ہے اس کا؟ این ایف سی ہوتا ہے، این ایف ایس ہوتا ہے. آپ 2 موبائل ساتھ رکھے اینڈرائڈ کے، سارا ڈیٹا منتقل ہو جائے گا. کیا کیا تھا؟ مل گئے نا دونوں. نہ موبائل کا ڈیٹا پڑھا گیا، نہ دوسرا موبائل پڑھا گیا، نہ اس موبائل میں کیا تھا پڑھا گیا، صرف رکھا، سارا ڈیٹا منتقل ہو گیا. تو دل ملا، دل سے نہیں، نور سے دل ملا، کیونکہ کلام نوری تھا. کلام نوری تھا. جبرائیل نے حضرت اسرافیل کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا پایا. لکھا ہوا کلام نہیں، لکھا ہوا کلام نہیں، لکھا ہوا کیا پایا؟ کہ کلام ہے، کچھ بھی ہے. اس جو روایات میں آتا ہے کلام نہیں لکھا، کچھ نور کا کوئی نورانی لہر پائی یا کچھ بھی پائی، بس حضرت اسرافیل کے وہ پیشانی پر نمودار ہوتی تھی. 4 مقرب ملائکہ ہیں نا، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پیشانی اقدس پر کوئی نورانی لہر نمودار ہوتی تھی. حضرت جبرائیل اس کو دیکھتے تھے، وہ ان پر منتقل ہوتی تھی، یہ اس رسول تک منتقل ہو جاتی تھی. پیغام محفوظ رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ادا رسول کی زبان سے کرواتا تھا. حضرت جبرائیل پڑھ کے پہلے نہیں سناتے تھے کہ یہ آپ پڑھیے، کیونکہ حضرت جبرائیل کو خود نہیں پتا کیا ہے. وہ تو پیغام رساں ہے اور جبریل امی ہے. پیغام رساں کبھی بھی پیغام میں خیانت نہیں کرتا. میں جبریل امین کے مقام کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مقام سمجھیے جبریل امین کا کہ انہوں نے پیغام میں کبھی خیانت نہیں کی. بس آپ کو سینے سے لگایا تو پھر قرآن نے اس کو ثابت کر دیا. اب لوگوں کی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. قرآن نے ثابت کر دیا کہ ہم نے اس قلب پر کتاب اتاری، قلب پر اتارا ہے. ہم نے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا کہ آپ یہ پڑھیں، ہم نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا. ہم نے تو قلب پر آپ کے قرآن اتارا ہے. نزل بہ روح الامین علی قلبک. پتہ نہیں یہ آیت اگر قرآن کی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. قرآن قلب پر نازل ہوا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. اور قلب پر نازل ہونے کے لیے پہلی مرتبہ آشنائی کے لیے، کسی سے آشنا ہونے کے لیے ایک مرتبہ بچہ ماں کی خوشبو سونگھ لے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز آپ کو یہ بتا دیں گے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتی اگر وہ ماں کی خوشبو سونگھ لے، اس کے بعد بچہ کسی کی گود میں نہیں جاتا. وہ بچہ نہیں جاتا. یہ بچے کا معاملہ ہے. وہ ماں کے پاس لپکتا ہے، پلٹتا ہے، تو مگر اس کو ماں کی گود میں آ کر خوشبو سونگھنا ضروری ہوتی ہے. تو جو پیغام رساں ہے اس کا گلے ملنا ضروری تھا، کیونکہ اسے روز آنا تھا یا نہیں آنا تھا یا کبھی آنا تھا یا جب بھی آنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مگر اس کو آنا تھا وہی لے کر، تو ایک دفعہ گلے ملنا ضروری تھا. گلے ملے، قلب میں نازل ہو گئی. تو آج سے مت کہو کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ پڑھنا بھی جانتے تھے، وہ لکھنا بھی جانتے تھے. کیونکہ ان کو وہ اس لیے ان کو امی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. دنیا میں کوئی ایسا معلم پیدا ہی نہیں ہوا جو ان کو لکھنا اور پڑھنا سکھاتا. اللہ اکبر. ان کا معلم پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ معلم ہے.
جبرائیل معلم نہیں ہے. میں کیسے یہ بات سمجھاؤں؟ جبرائیل معلم نہیں ہے، جبرائیل پیغام رساں ہے. معلم اور پیغام رساں میں فرق ہوتا ہے. اگر معلم ہوتے تو کیا کوئی شاگرد اپنے معلم سے یہ سوال کر سکتا ہے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی؟ جی سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے. اور جبرائیل یعنی کوئی شاگرد اپنے استاد سے سوال کر رہا ہے تو شاگرد سوال کر رہا ہے اور استاد کہہ رہا ہے میں یہ تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، لیکن پروردگار کی حجابات عظمت کے چوتھے پردے عظمت میں جو ستارہ 70,000 برس میں 72 مرتبہ چمکتا ہے اسے میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے. نہیں، اسے میں نے 72 مرتبہ دیکھا ہے. جو پروردگار کی حجابات عظمت کے چوتھے پردے عظمت میں جو ستارہ 70,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے اسے میں نے 72 مرتبہ دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں الفاظ یہ 72 مرتبہ دیکھا. تو آپ ہنس پڑے، معلم گھبرا گیا، شاگرد ہنس رہے. فرمایا آپ کی ہنسی کی وجہ، ارشاد فرمایا وہ ستارہ میں ہی تو تھا جسے تو دیکھا کرتا تھا. تو جہاں اگر آپ شاگرد سمجھتے تو سمجھتے رہے، شاگرد ہی رہیں گے بھائی زندگی بھر. لیکن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم انسانیت سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی اور معلم نہیں تھا اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی ان کا اور معلم نہیں تھا. جبریل امین پیغام رساں تھے، امین تھے، امانت دار تھے. انہیں نہیں معلوم کہ وحی کیا ہے، وہ تو صرف پیغام لاتے تھے. وحی کیا ہے یہ صرف رسول کو معلوم ہے، کیونکہ لسان رسالت سے وحی کا جاری ہونا لازمی امر تھا. اسی لیے یہ پڑھ سمجھانا بہت ضروری تھا، ورنہ یہیں سے لوگ شروع ہو جاتے دیکھو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو پڑھ سمجھانا ضروری تھا. کچھ لکھا ہوا تھا ہی نہیں سامنے جو پڑھنا پڑتا، تو لکھنے والی یہاں بات ہی نہیں ہے. تو آگے یہ فرمایا گیا کہ جس نے پیدا کیا، اور وہاں پر یہ ذکر ہوا کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا اس کی تخلیق کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. اور طریقہ کار یہ ہے کہ اور اس کو ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ طریقہ کار ہے. اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے انسان کو جو بنیادی طور پر پیدا کیا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار خون کی ایک پھٹکی ہے. انسان پتہ نہیں کس بات پہ اپنے آپ پر غرور کرتا ہے. قرآن نے تو کہہ دیا خون کی پھٹک سے بنایا ہے. ایک پھٹک ہے خون کی، پانی سے، خون کی پھٹک سے. مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے ذکر ہے خون کی پھٹک سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. پڑھو، تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے. ذکر کرو اس کا، تلاوت کرو اس کی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو. وہی سب سے کریم ہے، وہی سب سے رحیم ہے. اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس میں بنیادی طور پر دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ قرات کی جو ابتدا ہے، جب یہ بھی قرات کرتے ہیں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی ہوتی ہے. اس کے بغیر قرات نہیں ہوتی. تو یہاں پر بسم اللہ تو نہیں پڑھی گئی، یہاں تو پڑھا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو بسم اللہ ہے نا، یہ بسم اللہ ہی تو ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اس میں تو بسم اللہ بھی ہے موجود، اس آیت میں تو بسم اللہ بھی موجود ہے. بسم اللہ الگ سے آئی، الگ سے نازل ہوئی، لیکن یہاں پہلے بسم اللہ موجود ہے اللہ کے نام سے. یہ بھی تو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے نا. تو پڑھ اپنے رب کے نام سے. رحمان و رحیم تو آگے آ رہے ہیں نا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، اور رب ہی سب سے بڑا کریم. پوری بسم اللہ آ گئی یہاں پر، پوری بسم اللہ یہاں موجود ہے. پھر آگے فرمایا جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. ساری باتیں لکھنے پڑھنے کی تو یہی آ گئی ہیں. پہلی وہی میں نازل قلم سے لکھنا سکھایا. اور کیا ہوتا ہے کتابت نہ ہوتی اگر آج آپ قلم
قلم کے بارے میں کہتے ہیں قلم کی راہ میں جو آئے سر کو جھکا کر آئے، تاج و تخت حکومت کو ٹھوکر لگا کر آئے۔ زمانہ یوں تو ہر کسی پر نظر نہیں کرتا، قلم کی بے ادبی درگزر نہیں کرتا۔ قلم سے کتابت ہوئی، یہ کتابت کھالوں پر ہوئی، پتھروں پہ ہوئی، فلاں اور چیزوں پر ہوئی، تب کہیں جا کر تدوین قرآن ہوا۔ تدوین قرآن کا یہ صحرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سر جاتا ہے کہ آج ہم جو یہ، اور آپ نے اسی قرآن کو پڑھنے والے کو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کر دیا۔ ظلم ایسے ایسے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگر آج کتابت نہ ہوتی تو دین کے کام یہاں نہیں رہتے۔ اب یہاں پر ہے آدمی، ہمارے یہاں خواتین عموماً کہتی ہیں ہمارا آدمی صحیح نہیں ہے، یا ہمارا آدمی غلط ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ یہاں آدمیوں کا ذکر ہے، یہ آپ سب کا ذکر ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اس لیے آدمی ہیں۔ آدم کی اولاد میں عورتیں بھی آدمی ہیں، آپ لوگ بھی آدمی ہیں، ایکچولی آپ لوگ کوئی حوی نہیں ہیں، کہلائیں گی آدمی، سب آدمی کہلائیں گی، سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ آپ کے والد کا نام آدم ہے، آپ سب لوگ بنت آدم ہیں، تو آدمی کا مطلب آدم سے نکلا ہے۔ یہاں لوگ سمجھ لیتے ہیں ارے آدمیوں کا ذکر ہے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے، آدمی سرکشی کرتا ہے، عورتیں تھوڑی کرتی ہیں۔ یہاں پر آدمی نہیں کرتا سرکشی، یہاں بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو آدم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان لوگ آدمی سمجھ لیا، میں نے تو بہت ساری ہوسٹوں کو دیکھا، یہ آدمی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اور بھئی تو آپ کون سے لوگ ہیں؟ آپ کون سے؟ اگر یہ آدمی ہیں تو پھر آپ کون ہیں؟ آپ کیا نوحی ہیں؟ آپ کیا شیسی ہیں؟ آپ کیا اسحاقی ہیں؟ آدم علیہ السلام سے نکلا وہ لفظ ہے آدمی، اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جن کو دائیں طرف دیکھ کر آپ مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر آپ روتے ہیں۔ رسول کریم نے پوچھا آپ دائیں طرف دیکھ کر کیوں ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا دائیں طرف میری وہ اولاد ہے جو خوش خرم ہے، انہوں نے گناہ نہیں کیے تو انہیں دیکھ کر میں مسکراتا ہوں، اور بائیں طرف میری وہ اولاد ہے جو گناہ گار ہے تو انہیں دیکھ کر میں روتا ہوں۔ تو ہم سب کے بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو اس لیے ہم سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے یہ مرد صرف آدمی نہیں ہے، مردوں کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بھی بہت سارے قرآن میں، لیکن آدمی تو آدمی سرکشی کرتا ہے، یہاں یہ ذکر کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے جمی علوم ہیں وہ تمام علوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھا دیے، اور ان کو تمام علوم سے بہرمند کر کے آپ کے سامنے بھیج دیا اور نبی بنا کر بھیج دیا، اعلان نبوت ہو گیا۔ یہاں پر آدمی کا ذکر ہے کہ ہم سب سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک، ہاں بے شک، یعنی اس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان سرکش نہیں ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ جیسے کہتے ہیں، ہاں ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، تو اب شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ ہمیں نہیں آزمائے گا، نہیں آزمائے گا، وہ بے ضرور آزمائے گا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بے ضرور آزمائیں گے، لیکن یہ بھی اس کا کرم ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم آزمائیں گے ضرور۔ اور یہاں تم سرکشی، ہاں تم سرکشی کرتے ہو، کچھ بڑے سرکش ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے سرکش ہوتے ہیں۔ بڑے سرکش وہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، سرکشوں کی بخشش نہیں ہوگی، اور چھوٹے سرکش ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی، ہم سب ہیں۔ کوئی نماز سے بھاگ رہا ہے، کوئی ذکر سے بھاگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پر ٹائم ذرا ختم ہو رہا ہے میں ہو کر آتا ہوں، کوئی ایفائے عہد نہیں کر رہا، کوئی وعدہ توڑ رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی تنخواہ وقت پہ نہیں دے رہا، کوئی جیسا بھی جو بھی ہے، سب انسان سرکشی کرتے ہیں۔ کوئی دل دکھا رہا ہے، کوئی ماں کا دل دکھا رہا ہے، کوئی باپ کا دل دکھا رہا ہے، یہ سب سرکش ہے، لیکن یہ چھوٹے سرکش ہیں۔ ماں سے معافی مانگ لو، سرکشی ختم، کسی کا حق ادا کر دو، سرکشی ختم۔ اور پھر فرمایا کہ غنی سمجھنا، یعنی کچھ لوگ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کو مخاطب کیا ہے، اور کافر کا تکبر بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے تکبر۔ مسلمانوں میں بھی اب تو خیر کم نہیں رہا ہے، لیکن جو اہل اسلام نہیں ہے ان کے تکبر کو میں کسی کے مذہب پر تنقید نہیں کرتا، لیکن آپ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، آپ اس کا تکبر دیکھیں،
آپ کبھی غور کیجئے، چھوڑ دیجئے مذہب، یہاں مذہب نہ لائیں، آپ تکبر دیکھیں ان کا، آپ اسرائیل کی پریسیڈنٹ کا تکبر دیکھیں، آپ ان لوگوں کے اندر ایک غرور اور آپ کو پایا جائے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم جیسا بھی ہو، چاہے نواز شریف جیسا ہو، لیکن وہ تکبر وہاں پہنچ کے نظر نہیں آئے گا، ہمارے یہاں نظر آئے گا، ان کے سامنے پہنچ کے وہ بھی پرچیاں نکال کے پڑھتا رہے گا، میں کیا کروں۔ یہ متکبر لوگ ہیں، یہاں ان کا ذکر ہے کہ یہ اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یہ سرکش ہیں، یہ ان سرکشوں کا بھی ذکر ہے، انہوں نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا ہے، ان کا تکبر بڑھ گیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن فرمایا کیا تکبر میں پڑے ہو، تمہیں پلٹنا تو ہماری طرف ہے، رجوع تو ہماری طرف ہی کرنا ہے، کہاں جاؤ گے؟ آخر میں تو یہی پڑھنا پڑے گا، ہم مسلمان جو پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اللہ ہی کا مال ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کتنے دن گزار لیں گے دنیا میں؟ 100 برس، 200 برس، 300 برس، جو کہ ممکن نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے گزار لیں 300 برس، پتہ نہیں، لیکن پھر لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے سامنے سارے سوال جواب دینا۔ تو بھلا دیکھو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، یہ آخری آیت ہے جو آج نے پڑھی ہے، یہ شان نزول والی آیت ہے، اور اس لیے میں اس کا شان نزول بیان کر دیتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر یہ آیت ابو جہل کے لیے نازل ہوئی ہے، اور ابو جہل کا اس میں ذکر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا۔ جب آپ حرم میں تشریف لے جاتے تھے تو یہ آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اے اللہ مجھے معاف کرنا، لیکن میں یہ جملے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہتا تھا کہ میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالوں گا، ثم معاذ اللہ، اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا، ثم معاذ اللہ، اور پھر وہ اسی راہ فاسدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ پکڑے، کسی طرح گرائے کہ وہ نماز نہ پڑھنے دیں، لیکن اس کے سامنے خوفناک سا کوئی منظر آ جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسا خوفناک اونٹ آیا کہ جس کی آنکھیں باہر ابلی ہوئی تھیں، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کانپ جاتا ہے، یہ کون سی چیز آ گئی، اور وہ گھبرا جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ تو تم سوچ تو سکتے ہو کہ تم ایسا کرو گے، تم کر نہیں سکتے۔ تم سوچ سکتے ہو، کسی نے سوچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر وہ تھوک دے گا معاذ اللہ، اس نے صرف سوچا، اس کا تھوک منہ سے باہر نہیں نکلا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کا نام تھا عتیبہ، عتیبہ تھا وہ، ابو جہل کا ابو لہب کا بیٹا تھا، اس کا تھوک نہیں نکل سکا۔ تم سوچ تو سکتے ہو، تم کر نہیں سکتے۔ اس لیے میں جادو کا بڑا اس معاملے میں میرا نظریہ مختلف ہے۔ رسول پہ جادو ہوا، میں کہتا ہوں کیا ہوگا، ہوا نہیں ہوگا، کیا ضرور ہوگا کرنے والوں نے، ہوا نہیں ہوگا۔ تم سوچ سکتے ہو، تم کر نہیں سکتے، یہ تمہاری سوچ ضرور ہو سکتی ہے کہ تم ایسا کر ڈالو، لیکن تم نے نہیں کر سکے۔ تو ابو جہل بھاگ گیا دہشت سے، اس نے دیکھا کہ اس کے اعضاء کانپنے لگے، اور ایک جگہ پر اونٹ کا ذکر ہے، ایک جگہ پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک خندق ہے، سامنے خندق آ گئی ہے، اور اس خندق میں آگ بھری ہوئی ہے، اور دہشت ناک پرندہ بازو پھیلائے ہوئے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر ڈالتے۔ تو ایسا سوچنا، تو بہرحال یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے روکنے کا ذکر ہے، اور یہ ابو جہل کا کام تھا۔ ابو جہل کا کام بدر میں تمام ہوا، اور اس کا بڑا عبرتناک انجام ہوا۔ یہاں پر عمومی طور پر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں کسی کو بھی کہیں پر بھی وہ جب تک نماز پڑھ رہا ہو اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے، جس مقام پر بھی ہو سکتا ہے وہ راہ گزر ہو، اسے پڑھنے دیں، پڑھنے کے بعد اسے سمجھا دیں، لیکن نماز پڑھنے سے کوئی بھی جہاں مصلی بچھا لے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک عمومی حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو ہے رسول کی امت کے لیے مصلی بنا دیا، مسجد بنا دیا، تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔
عموماً مگر میں یہ مشورہ ضرور دوں گا، اس 1 منٹ میں بات بچا ہے، جب آپ باہر کبھی جائیں ملک سے باہر، اور چونکہ ہم عموماً حالات اب ایسے ہیں جہاں پر ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے جو ہمارے مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، تو وہ اپنی محبت اور اپنے پیار میں، اور اس میں پیار اور محبت ہے، تو وہ ٹائمز اسکوائر کے سامنے وقت ہو گیا نماز کا تو انہوں نے وہیں مصلی بچھا لیا، یا امریکہ میں نہیں ہے تو کہیں لنڈن میں تو وہیں پر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ترغیب ہوتی تھی، اب دہشت گردوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے بعد یہاں سے خود کش حملہ کرنے کے لیے آگے آئے، تو وہاں وہ فوراً پولیس کو بلا لیتے ہیں. تو نماز تو مکمل نہیں ہوتی، سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، پولیس والے گاڑی نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، یا پھر کوئی کمپلین کر دیتا ہے، یا پھر کوئی ہنستا ہوا جاتا ہے. تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی نماز کا مذاق اڑایا جائے، ہنسا جائے؟ لوگ کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جذباتی نہ ہو، خیال یہ کریں کہ اس سے دین کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، ہمیں اس کو نقصان سے بچانا ہے. کیونکہ ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ پوری ہدایت کے ساتھ کریں، آدھی ہدایت نہ لیں. کسی یا تو پھر آپ ایسے روبدار نمازی ہوں کہ آپ کو نہ کوئی خوف خدا، نہ کوئی خوف ہو کفار کا، بلکہ صرف خوف خدا آپ کے دل میں ہو، تو آپ پڑھیں، پھر شہادت سے بھی نہ ڈریں. ایسا نہ ہو کہ پولیس کی سائرن ہے فوراً نماز بے مسلط ہے، جی میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، یہ نہ کریں. پھر ذرا ڈٹ جائیں. اور پھر یہ تصویریں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ لوگ سمندر کے اندر ہیں تو نماز پڑھ لیں. بھائی سمندر میں کون سا نماز کے اندر وقت ہو گیا ہے، اس میں لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آگے تصویریں، اندر سب لوگ جھک رہے ہیں، بلبلیں نکل رہے ہیں، بل اندر جا رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات، یہ کوئی شیئر کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. اللہ نے کب کہا ہے کہ تم پانی کے اندر نیچے جاؤ تو نماز، وہاں اذان کب آئے گی؟ جو وقت وہاں اذان بھی دے رہا ہے ایک آدمی کھڑا ہو کر، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، سمندر کے اندر اذان دے رہا ہے، پتہ نہیں کس طرح اس کی آواز بھی باہر آ رہی ہے. وہ کس کو بلا رہا ہے؟ جب وہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہتے ہیں تو کیا مچھلیوں کو، آکٹوپس کو، مگرمچھوں کو بلا رہا ہے؟ کس کو بلا رہا ہے؟ تو ہر چیز کا ایک احترام ہے. نماز زمین پر پڑھنے کے لیے کہا کہ زمین، سمندروں میں پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا کے. ہاں وہ فوجی قابل تحسین ہیں جو سیاچن گلیشیئر پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی زمین ہے، وہاں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت ہاتھ آپ باہر نہیں نکال سکتے، ہاتھ آپ باہر نکالیں گے آپ کا ہاتھ فروزن ہو جائے گا، کٹ کے گر جائے گا. اس حالت میں سیاچن پر ہمارے فوجی نماز ادا کرتے ہیں اور باجماعت ادا کرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے. یہ مقامات ہیں، تو یہ یہاں ضرور آپ پڑھیں، اس کو اختیار کریں. بہرحال اس کی آگے جو آیات ہیں انشاءاللہ ہم شام کو مکمل کر لیں گے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.